أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر. معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، امسال سالانہ اجتماع اختتام ہو رہا ہے. زندگی اور زندگی کی روانی ایسی ہے کہ یہ ابتدا اور یہ اختتام چلتا ہے حیات انسانی میں، حتیٰ مخلوق اپنا اپنا حصہ اور اپنی اپنی فرصت کی تکمیل سے گزرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے طرف گامزن ہے یہ مخلوق. اسی طرح آج ہمارا جو دعا کا دن ہے، یہ سالانہ اجتماع کے اختتام کی بھی بات ہے، اور اس سارے اجتماع میں وہ کاوش جو آنے والوں نے اختیار کی، وہ محنت جو انتظامیہ نے اور ذمہ داران نے تربیت کے حوالے سے اور ہر پہلو سے ادا کی، اللہ کریم ہر ایک کی کاوش اور محنت قبول فرمائے. معزز سامعین کرام، جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مشرق و مغرب کی طرف سجدہ کرنے کو ارشاد فرمایا کہ محض مشرق و مغرب مقصود نہیں ہے، جب تک کہ مقصود ذات باری تعالیٰ نہ ہو، اور جب مقصود ذات باری تعالیٰ ہو تو جو رخ وہ مقرر فرمائے اسی رخ میں سلامتی ہے. الحمدللہ اللہ کریم مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے یہ بنیاد رکھی، اور شکر الحمدللہ کہ اللہ کریم نے ہم سب کو توفیق بخشی کہ ہم اس تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اور اپنی تئیں ایک نحیف اور کمزور کوشش کر رہے ہیں. اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائیں، اور مزید صدق کے دل سے دین اسلام پر محنت کرنا، اختیار کرنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا، ہر پہلو سے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. جہاں سفر ہوتا ہے وہاں یہاں پہنچ کر بھی گھر نہیں ہوتا، لیکن گھر ہے. گھر کی سہولت نہیں ہوتی، لیکن جو کچھ گھر میں میسر ہے اس سے بڑھ کر نصیب ہوتا ہے. یہ بات لگن اور سمجھ کی ہے. میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک دفعہ عرض کی کہ حضرت اگر آپ ارشاد فرمائیں، اجازت دیں، تو جو رہنے کے حوالے سے، بیٹھنے کھانے پینے کے حوالے سے، سونے کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اور بہتری اس طرح کی ہو جائے کہ آنا رہنا اور آسان ہو جائے. آپ نے میری یہ گزارش پسند نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا اگر سردی و گرمی کے وطن چھوڑ دیے، اور یہ سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ایسے جو آپ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے امت میں یہ حصہ چلتا آیا، اور کیفی حصوں میں بھی تحقیق کریں گے تو آپ کو ایسی ہستیاں ملیں گی کہ جنہوں نے کیفی بات کہی ہو کہ کہیں تنگی اور تکلیف ہے. ذمہ داران اپنی محنت کرتے رہے، سیکھنے والے اپنی جد و جہد میں لگے رہے. اللہ کریم قبول فرمائے. جو مقصد ہے اللہ کریم اس کی تکمیل عطا فرمائے.
تو ارشاد فرمایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مشرق و مغرب رخ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے۔ موضوع اس سے بیشتر آیات میں تبدیلی بیت اللہ کا ہے کہ بیت اللہ شریف کو کعبہ مقرر فرمایا گیا، تو تبدیلی جو ہے کعبہ کی، اس موضوع پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک خوبصورت پہلو اسی ضمن میں یہ آیہ کریمہ بیان فرماتی ہے کہ بھلے یہود کا رخ بیت المقدس کی مغرب سمت ہو، بھلے نصارہ کا رخ مشرق کی سمت ہو، یا بھلے اس موضوع کو جو پہلے احکامات ہیں کہ کسی رخ کا انتخاب کیا جائے، بھلے قرآن کریم نے جو ہر رخ اللہ کا ارشاد فرمایا اسے لیا جائے، تو جو بنیاد اور مقصد ہے وہ اللہ کریم کی رضا اور اس کا حکم ماننا۔ تو بات رخ کی نہیں ہے، بات اللہ کریم کے حکم ماننے کی ہے۔ تو جب بات اللہ کریم کے حکم کے ماننے کی آئے گی تو معزز خواتین و حضرات، وہ حصہ قابل قبول ہے، اسے شرف قبولیت نصیب ہوگی۔ تو فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، لیس البر، بر وہ عمل جو ہر پہلو سے مثبت بھی ہو اور ہر پہلو سے فائدہ مند بھی ہو، کہ دار دنیا میں بھی نیک عمل کو دیکھیں، اس سے عمل کرنے والا یا جہاں عمل ہو رہا ہو وہاں سارا معاشرہ اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ جب بات انجام کی آتی ہے تو جو انجام خیر یہاں نصیب ہو رہا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر انجام بالخیر روز محشر جا نصیب۔ یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو فرمایا اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے متعلق فرمایا کہ 70-72 سے زائد شاخیں ہیں ایمان کی، اور سب سے بنیاد آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، وحدانیت باریکہ۔ جب اللہ جل شانہ کی ذات کا ماننا ہوگا، ایسا ماننا جیسے اللہ نے ماننے کو حکم فرمایا ہے، جیسے تربیت فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا ماننا، غیر مشروط ماننا۔ جب اس ماننے کو نصیب پاؤ گے تو ہر معمہ حل ہو جائے گا، ہر سوال کا جواب نصیب ہو جائے گا۔ رخ کون سا اختیار کرتے ہو، بات عبادت کی ہے، بات معمولات زندگی کی ہے۔ اور اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، قدر طویل آیہ کریمہ ہے، اس کے 2 حصوں کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ جو پہلا حصہ ہے ایمانیات سے متعلق ہے، دوسرے حصے کو دیکھیں تو اس میں جہاں بات عبادات کی ہے وہیں حصے معاملات کی بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اور کلی طور پر اس آیہ کریمہ کو دیکھیں گے تو سمجھ آتی ہے کہ تینوں حصوں میں جو بنیادی اصول ہیں وہ ارشاد فرما دیے گئے ہیں۔ تو جب بات اللہ جل شانہ کے ماننے کی آئے گی تو معزز خواتین و حضرات، پھر کوئی رخ ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی اعتراض ہو یا جس رخ کا اختیار کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ کریم کا جہاں جو حکم ہے اس کے مطابق تعمیل۔ گزشتہ بیانات میں ایک بات میں نے عرض کی تھی، اور عرض یہ کیا تھا کہ اس کی شان کریمی ہے کہ جو معاملہ اختیار کرتے ہو اس میں اپنی بھلائی پاتے ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے دیا تو ہر ایک کو اپنی طرف سے ہے، بغیر افزانے کی دیا ہے، اس کے نام پر جو کچھ دیتا ہے وہ پھر افزانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ مال اس کا، دیا ہوا اس کا، جسے دیا وہ اس کا، اور اس کے نام پر جو وہ خرچ کرتا ہے، جس پہلو سے وہ عمل کرتا ہے، اللہ کریم اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی دیا مفت ہے، اور جب لیا ہے تو قیمتاً لیا ہے۔ اور جو یہ لینا ہے اس کی تحقیق میں جاؤ تو اللہ کے نام پر جو عمل ہے، اللہ کے نام کی اور اللہ کے حکم کی جہاں تعمیل ہے، وہاں استفادہ پھر عمل کرنے والے کو نصیب ہو رہا ہے۔
وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ کام اپنے بھلائی کے اس نے عطا فرمائے ہیں، اپنی رضا ساتھ عطا فرما دی، خوش بختی ساتھ عطا فرما دی، اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ جہاں اللہ جل شانہ نے اپنے رضا کے دروازے کھولے، وہاں قرب کے دہانے بھی رب کائنات نے بہا دیے۔ تو فرمایا سب سے بنیاد اور پہلا حصہ ہے من آمن باللہ، اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان لائے۔ آج کیا ضرورت ہے اس ماننے میں وہ صدق جو ہمیں اپنے ذات کے لالچ سے باہر جا نکالے، اس ماننے میں وہ قوت جو غیر اللہ کی قوت کو بڑھا کر ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ حقیقت سمجھ آ جائے کہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے ان حصوں کے جسے اللہ نے حیثیت عطا فرمائی۔ تو یہ ماننا حقیقی معنوں میں نصیب ہو معزز سامعین کرام، تو پھر یہ زندگی کا بحر بدل دے۔ بات اللہ کریم کے ماننے کی ہے۔ اس خانہ خدا میں یہ جو حاضری ہے، یہ جو روبرو نشست ہے، اس کا جائزہ لو۔ ایک لفظ ملے گا، ایک نام ملے گا، ایک رشتہ ملے گا، ایک کیفیت بنیاد میں ملے گی، ایک مقصد ملے گا، سیکھنے میں بھی سکھانے میں بھی کیا ہے؟ اللہ کا نام۔ اکثر ساتھیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا توجہ دو گے ذکر پر، جتنی اللہ اللہ اختیار کرو گے، تمہیں باہم رشتوں کی نزاکت بھی تبھی سمجھ آئے گی، تمہیں مرکز کی اہمیت بھی تبھی سمجھ آئے گی۔ تمہارے جو مسائل شیطان کے وساوس سے پیدا ہوتے ہیں، خواہشات نفسانی سے ابھرتے ہیں، گرد و پیش کے حالات جو اثر انداز ہوتے ہیں، ہر شے کا تدارک کسی ایک جواب میں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اللہ کریم کا مبارک نام، اسے اتنا اختیار کرو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع۔ تو اپنا جو معمولات ہیں انہیں مضبوط کرنا، یہ بنیاد ہے ایمان توحید، یہ بنیاد ہے۔ جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنی عبادت کی توفیق اور عبادت کا وہ درجہ کہ جسے شرف قبولیت اعلیٰ نصیب ہوتی چلی جائے۔ پھر جب عبادت کو شرف قبولیت نصیب ہو تو معزز خواتین و حضرات، پھر بات معاملات کی۔ از خود معاملات کے وہ پہلو نصیب ہوتے ہیں کہ جو عند اللہ مقبول ہیں، جو اللہ نے پسند فرمائے ہیں، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اپنے اللہ کا حکم ہے، اپنے اللہ کی رضا کو مان رہے ہو، اپنے اللہ کی مخلوق ہو، اپنے اللہ کے جہان میں بستے ہو، اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے صحابی رسول کا واقعہ کہ باہر سے دہی علاقے سے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اضطراب تھا، سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر کیا حساب اللہ کریم خود لیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ کریم ہر ایک کا حساب خود لیں گے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، خوش ہو گئے اور ہنستے ہوئے عرض کرتے ہوئے چل دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو پریشانی کوئی نہیں، جب اپنا اللہ حساب لے گا تو وہ تو غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ تو ایمان کی چاشنی معاملات اور معاملات کے حالات تک ایسے آتی ہے کہ خوف خدا اس کا وہ تعلق عطا فرماتا ہے جس میں مسرت ہوتی ہے، جس میں خوشبختی ہوتی ہے، جس میں اس کے حضور پیش ہونے کی تڑپ ہوتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم تڑپ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے فانی جہان کی فانی محبتیں پال رکھی ہیں، ہماری تڑپ بھی وہی فانی، ہمیں کیا معلوم کہ تڑپ کی حقیقت کیا ہو؟ وہ رشتہ جو بندگی کا ہے اس کی چاہت کیا ہوتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنی اللہ اپنا جو ذکر ہے اسے مضبوط کر۔ عبادات میں بہت بڑا حکم اور بنیادی حکم فرائض کا ہے، اور سب سے بڑا حکم نماز۔ اللہ اللہ کرو، بے نمازی نمازی ہوتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما دیں، کمزوری ہے، اعمال مشکل ہے، فرمایا کبھی جھوٹ نہ بول،
جو کمی بیشی کلام کی ہے متواتر اللہ اللہ کرو، حق اور سچ بولو گے، بلا تفریق بولو گے، اور نفع اور نقصان یہ نہیں دیکھو گے، نفع اور نقصان وہ دیکھو گے جو حقیقتاً نفع اور نقصان۔ تو اللہ جل شانہ کا ماننا صدق ہو، راسخ ہو، وہ بندے کی زندگی بدل دے۔ فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن، آج جو کچھ ہو اس کا اختتام، اور یہ اختتام محض اختتام نہیں ہے، جو کچھ ہے، جیسا ہے، جو کچھ کیا، ہر شے پیش ہوگی اور اس کا حساب کتاب۔ تو جو اللہ کریم کے حضور حساب کتاب کو پیش ہوگے، تو غفور الرحیم معاف فرماتا ہے، اپنا اندر بھی تو ٹٹول، ہم نے اپنے اندر کیا پال رکھا ہے، اسے بھی تو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بات اس کی شان کریمی کی آتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رحمت کا بازو ڈھانپے ہوگا ایک شخص کو، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جو کچھ فرمایا جا رہا ہے وہ سن رہا ہے، روز محشر کی مخلوق جو باقی ہے وہ نہیں سن رہی، اسے بتایا جائے گا کہ تو نے یہ بھی کیا ہے، بارلا یہ بھی کیا، تو نے یہ خطا بھی کی ہے، بارلا یہ بھی خطا کیا۔ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اسے یقین ہو چلے گا کہ آج میں نہیں بچ سکتا، وہ غفور الرحیم فرمائے گا تیرا میں نے دنیا میں بھی پردہ رکھا، آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں اور تجھے بخشتا ہوں۔ کیا یہی صدق ہے ہمارا اپنے اللہ کو ماننے؟ جو اپنی ذات کو مانتا ہے، جو انا کو مانتا ہے، جو جاہ جلال دولت اور انا کو مانتا ہے، تو بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑے بڑے حالات ہیں، کبھی ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھا کہ میری حیثیت کیا ہے؟ جنہوں نے فرعونیت اختیار کی دنیا جہان میں، ان کے پاس کیا کچھ تھا، اور جو وہ فرعونیت کر رہا ہے جس کے پاس ظاہراً بھی کچھ نہیں ہے، تو کس پر اتراتا ہے؟ گو کہ اس کا اترانے کے پہلوؤں میں آتا نہیں ہے، چونکہ وہ بھی ظلم، شرک عظیم میں مبتلا ظالم۔ لیکن بندہ حیران ہوتا کہ ہے کچھ نہیں، پھر تیری فرعونیت کیوں ہے؟ سمجھ آتی ہے جب اندر میل آ جائے، جب اندر سیاہی آ جائے، جب دل کالا ہو جائے، تو پھر اندھا پن ایسا طاری ہوتا ہے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے ہونے کو کمال سمجھتا چلا جائے۔ تو حدیث شریف میں اسی لیے فرمایا گیا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اللہ اللہ کا کرنا دلوں کی سیاہی کو دھو دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی جہاں رضا نصیب ہوتی ہے، میں نے عرض کیا، وہاں قرب کے دروازے کھل جاتے۔ اللہ یہ قرب عطا فرمائے، اس قرب کی سمجھ عطا فرمائے، تا دم واپسی اس پر قائم رکھے۔ مگر جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں، اپنے کردار کو دیکھتے ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم مان رہے ہیں ویسا ہم اختیار نہیں کر رہے۔ ہمارا ماننا، ماننے کی صداقت ہمارے اعمال نہیں دے رہے، ہمارا کردار یہ شہادت اور گواہی نہیں دے رہا۔ معزز سامعین کرام، اپنے اللہ کی یاد میں لو، یہ یاد ہر شے کی حقیقت کھول کر رکھ دی۔ ہر شے کی حقیقت کھل گئی تو دنیا کی حیثیت سمجھ آ جائے گی۔ اس فانی ساعتوں کو جو کمال ہم نے دائرے دنیا کی تعمیر میں سمجھ رکھا ہے، یہ سمجھ آ جائے گا کہ ان کی بھی حیثیت تب ہے جب آخرت کو دیکھ کر یہ ساعتیں بسر کی جائیں، وگرنہ یہ ساعتیں بھی باہر ہیں، یہ بھی تکلیف ہوگی۔ کبھی ایسا محسوس نہ جا کر ہو کہ کاش یہ وقت نہ میں نے اللہ کے حکم کے سے باہر گزارا ہو۔ تو جب بات آخرت کی آئے گی تو ایک ایک عمل کی آئے گی، ایک ایک عمل کی آئے گی، تو آج جو عمل اختیار کیا جا رہا ہے اسے دیکھنا ہوگا، اور اسے دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ میں کہاں اور کتنا تجاوز کر رہا ہوں، اور میری زندگی میں تجاوزات ہیں کتنے۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ ضروریات دین کا جاننا ہر ایک کے ذمے ہے۔ ضروریات دنیا کو جانتے ہو، ایک چوکی کی تعمیر کے لیے کاریگر کے پاس جاتے ہو، 3 پھٹیاں جوڑنی ہو تو اس کے ماہر سے پوچھتے ہو، تو بات دین کی آئے تو مولانا کے حوالے کر کے گھر چلو۔ یہی روش ہے جس نے آج ہمارے گھر بکھیر دیے ہیں۔
اولاد اولاد نہ رہی. دکھ تو یہ ہے والدین نہ رہے. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمارا مسئلہ ہے، اس سے متعلق آپ کی مدد چاہیے. پوچھا، فرمائیں. کہنے لگا بیٹے نے گستاخی کی ہے والد سے اور والد خفا ہے. میں نے کہا والد کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا والد کچھ نہیں کہہ رہا، خاموش ہو گیا ہے. تو ناراض ہے، اسے ہمیں منا دے. میں نے کہا پہلے ویسے خطا کی، اب ویسے خطا کھا رہے ہو. تمہیں کیا معلوم کہ ایک باپ کے سینے میں کیا برپا ہوگا جو بیٹے نے اس کے سامنے گستاخی کی. تو اس سے معافیاں پوچھ رہا ہے، وہ تیری محبت میں تڑپ رہا ہوگا، لیکن کاش تجھے یہ سمجھ ہوتی تو یہ گستاخی تو نہ کرتا. لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں کہ وہ شفقت، وہ محبت جو والدین کی اور بے لوث ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو وہ نہ رہی، سودے آ گئے. کبھی دیکھا کیوں؟ یہ اعمال ہیں جو ہمیں اصلاح کا مسافر کر رہے ہیں. کیوں ضرورت پیش آتی ہے اجتماعات کی؟ کیوں مشائخ نے ساری زندگی محنت فرمائی؟ کیوں یہ تعمیرات ہیں؟ کیوں یہ تعلیم اور تربیت کے انتظامات ہیں؟ اسی لیے کہ ایک دستک ہے، آج فرصت ہے. اور جہاں یہ تبلیغ کی بات آتی ہے وہاں پہلا حصہ مبلغ کی ذات آتی ہے، بعد میں بات آتی ہے کہ دوسروں کی تبلیغ کر رہا ہے. تو معزز سامعین کرام، آخرت کا دن بھاری ہے. رب العالمین اس دن کو آسان فرمائے، اس لیے کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا بھی حال بیان فرماتا ہے کہ جب قبر شک ہوگی اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوں گے، اسے حوصلہ دے رہے ہوں گے کہ آج تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پڑھو نا قرآن کریم، دیکھو نا اپنے اللہ کے فرمان. فرماتا ہے آج تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا وہ رخ، وہ سفر اس مسافر نے آج اختیار کرنا ہے، یا جس دن ملک الموت آ کے پوچھے گا فیما کنتم، میاں تو کیا کرتا رہا ہے جان فانی. تو یہ جو تربیت ہے، یہ جو اللہ سیکھنا سکھانا اس لیے ہے کہ یہ دستک آج ہو. اور اگر ہمارے قلوب پر دستک ہو تو کیا ہمارے معاشرے کے یہ حالات؟ آپ نکل جاؤ معاشرے میں، دیکھو اپنے معاشرے کے حالات، دیکھو اپنے وطن عزیز کو دیکھو جس پر لاکھوں جانیں نہ صرف قربان ہوئیں، ہوتی چلی جا رہی ہیں. کبھی دیکھو تو صحیح، جہاں جگر گوشے اس کی زمین کی نظر ہو رہے ہیں، ان کا خون اس کی حفاظت کا سبب بنا. کبھی دیکھو تو صحیح ہم نے اس کا کیا حال کر دیا. اس کا حال جو کر دیا ہے، ساتھ اپنی غلط فہمی میں جو حال ہمارا ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ کبھی والدین اور اولاد کی رشتوں میں ماپ نہیں آتا. اولاد بھلے مشروط دیکھے، والدین اولاد کی طرف غیر مشروط دیکھتے تھے. کیا آج ہماری یہ حالت ہے؟ کیا آج یہ ہمارا معاملہ ہے؟ ہم تو وہاں پہنچ گئے، قال رسول، ہم اسے بتاتے ہیں جس سے ہماری دنیا میں بھی منفعت پوری ہو رہی ہو. ہم ویسے بتاتے ہیں جیسے لوگوں کے چہرے خوش ہوں. ہم حقیقت نہیں بیان کر سکتے. کیوں؟ لوگ ناراض ہو جانے میرا کیا نقصان ہو جائے. سچ مارو نہیں لیکن سچ بتاؤ، سچ مخلوق کو دکھاؤ نہیں، اب خود اختیار کرو، ہر کوئی دیکھتا چلا جائے گا. بہترین تبلیغ ہوتی ہے آپ کا کردار ہو. بات کرو، سچ کرو، لین دین کرو، حق کرو. کبھی ہم نے غور کیا جو ہماری گود میں ہمارا کل ہے، ہم اسے کیسا آج دے رہے ہیں؟ جو کچھ دنیا میں، جو کچھ حالات میں تلخیاں چھوڑ کر جا رہے ہو، کن کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ انہیں پیارا کہتے ہو، انہیں کے لیے تڑپتے ہو، انہیں کے لیے جائز ناجائز سے گزرتے ہو. کبھی دیکھا ان کو کیا دے کر ہم جا رہے ہیں؟ معزز سامعین کرام، عمل کرتے ہو تو اپنے اللہ پر جو ایمان ہے اسے دیکھ کر کرو.
عمل کرتے ہو تو اس کے نتیجے کو یہاں نہ دیکھو، اس کے نتیجے کو آخرت میں دیکھو۔ رب کائنات نے فرمایا مشرق و مغرب کا منہ کرنا اسے قبول نہیں ہے جب تک بنیاد ایمان نہیں ہو۔ دنیا کے سوال مسلمان کرتے ہیں کہ جی فلاں مسلمان نہیں تھا اور اس نے یہ نیک عمل کیا، اسے آخرت میں دوزخ بھگتنی پڑے گی۔ تو بہت منصف ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو عدل سکھا رہا ہے، جو عدل کا قائم کرنا جس کی شان ہے، تو اس طرف اعتراض کر رہا۔ میاں جو دنیا کو چاہے گا وہ فرماتا ہے میں اس میں سے کچھ اسے دے دوں گا، لیکن اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ ہمیں فکر اس کی ضرورت ہے جو میرے ذمہ ہے، جو حالات میرے پاس ہیں، جو اختیار عارضی مجھے اس نے دیا ہے، اور اپنے اختیار کو دیکھو۔ یہ جو اترانا ہے یہ ختم ہو جائے، لرزش طاری ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی آنکھ کھولے، یہ بصیرت نصیب ہو کہ یہاں بستے روز محشر نظر آ رہا ہو۔ جان ہارنا موت ہے، جان ہارنا موت ہے، اور موت تلخ ہوتی ہے، کوئی نہیں چاہتا۔ دنیا کی محبتوں اور مخلوق کی محبتوں میں لوگ جان ہار دیتے۔ کیا یہ دیکھا ہے ایسا ہوتا؟ کیا خوش بختی ہے کہ رب کائنات کی محبت میں، اس کی بندگی میں بندہ جان تک ہار دے۔ تو بات تو تعلق کی ہے، اس تعلق کی ہے، اس نزاکت کی ہے۔ معزز سامعین کرام، فرمایا والملائکتی، اور فرشتوں پر۔ کسی نے کہا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کہا یہ لڑکیاں ہیں۔ ایسے ماننا جیسے اس نے ماننے کا حکم فرمایا اس کے بندے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے فرشتے اس کے بندے، ذمہ داریوں پر مقرر ہیں، عبادات پر مقرر ہیں، جو جہاں ہے جب تک ہے، جو حکم ہے بعین ہی ادا کرتا ہے، کوئی لغزش نہیں۔ معاملات دنیا میں جہاں جس کی جو ذمہ داریاں عین ادا کرتا ہے۔ کفار اعتراض کرتے تھے کہ جبرائیل امی کی وحی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے زیادتی کی، نبی تو ہماری قوم میں مبعوث ہونا تھا، انہوں نے وہاں وحی کیوں جا دی؟ تو فرشتے کا ماننا ویسے ماننا جیسے اللہ رب العالمین انہیں پیدا فرمایا ہے، جیسے ماننے کا حکم عطا فرمایا، اور نوری مخلوق ہے۔ اور جبرائیل امی کی صداقت پر قرآن کریم شہادت دیتا ہے، قوت پر قرآن کریم شہادت، کتنی بڑی فضیلت۔ رب کائنات نے بشر کو یہ شرف بخشا، نہ صرف اس کی جاننے کی تڑپ کر سکتا ہے، نہ صرف اس کی رضا کو پا سکتا ہے، رب کائنات نے قرب کی رحمت بھی عطا کر دی اور یہ در کھول دیا۔ اب قرب کا معنی کوئی جانے تو صحیح، کوئی سمجھے تو صحیح۔ یہ چاشنی، یہ مٹھاس نصیب ہو تو سمجھ آئے کہ اللہ کا قرب کیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی چڑھایا جا رہا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ آج تو کہتا ہوگا کہ میری جگہ میرا پیغمبر ہوتا۔ تو انہوں نے گرد و پیش دیکھا، عین اس لمحے جب سولی چڑھائے جا رہے تھے کوئی ایسا شخص نہیں تھا۔ انہوں نے ہوا کو مخاطب کیا کہ ہوا میرا سلام میرے حبیب تک پہنچا دے۔ آپ وضو فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں، آپ نے وعلیکم السلام ارشاد فرمایا۔ پانی دینے والے غلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے سلام عرض کیا ہو، وہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا خبیب کا سلام آیا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ رب العالمین کے بندوں نے اس راہ کے نشان منزل قائم کیے ہیں۔ اللہ سے یہ محبت ہے، امتی کی ایک محبت ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے،
تو بات فرشتوں کے ماننے کی آئے تو فرشتوں کا ماننا وہ جو رب کائنات نے فرمایا، جس کے حدود و قیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ والکتاب، تمام اللہ کا کلام، اور جب تمام کلام کی بات آتی ہے تو کون سا حکم رہ جاتا ہے؟ ہر حکم کی بنیاد قرآن کریم، کتب سابقہ ماننا، ان تمام کتب کا احاطہ قرآن کریم فرماتا ہے، تمام احکامات جو سابقہ کتب کے حوالے سے قرآن کریم حفاظت فرماتا ہے، تمام حصے ایمانیات کے قرآن کریم حفاظت فرماتا ہے، سب ماننا ہے۔ تو جب ماننے پر آؤ گے تو جہاں تمہیں رب کائنات نے کلام ذاتی سے نوازا اسے مانو، تو کون سا حکم رہ جائے گا؟ کون سا پہلو تشنا رہ جائے گا؟ ہر حصے میں رہنمائی نصیب ہوگی۔ والنبیین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام۔ جب آپ کے حضور پہنچو گے تو پھر کون سا سوال باقی رہتا ہے؟ اے امتی، تیرا کون سا سوال ایسا ہے جس کا جواب تجھے نہ ملے؟ لفظ امتی تک پہنچتے سوال حل ہو جاتے ہیں، جواب نصیب ہو جاتا ہے، بات عمل کی رہ جاتی ہے۔ وہ کون سی محبت ہے، وہ کون سا ماننا ہے جو عمل تک نہیں لاتا؟ وہ کون سا رشتہ ہے جو ہمیں عمل صالح کی مٹھاس نہ پہنچائے اور عمل بد کی کڑواہٹ سے ہمارا منہ کڑوا نہ ہو جائے، تلف نہ پیدا ہو جائے معافی کے لیے؟ اور اگر غلطیاں ہو رہی ہیں اور تلخی محسوس نہیں ہو رہی، تڑپ نہیں ہو رہی، غلطیوں میں بہہ رہے ہو، تو ڈھونڈو کیا زندہ تو ہو۔ رمق حیات کی ایمان کی ہو تو پھر کڑواہٹ آتی ہے۔ اور معزز سامعین کرام، ہر سال عمل، ہر عبادت جہاں اس کی شرف قبولیت ہے، اجر اور ثواب ہے، مزید ورع اور تقوی کا سبب ہے، استقامت نصیب ہوتی ہے دین پر۔ بندہ معمولات زندگی سے گزرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے گزرتا ہے، اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے، اس کا راستہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیں پلٹ کر دیکھیں ہمارا ماننا کیسا ہے۔ ہم جو اللہ کریم نے بنیاد ایمانیات عطا فرمائی ہیں، ان ایمانیات پر ہمارا ماننا کیسا ہے؟ ہم آخرت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اللہ کے مقرب ہستیاں اور پھر حیثیت بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس رشتے کی نزاکت کیا ہے؟ ماہ مبارک ربیع الاول آنے کو ہے، طول و عرض میں اظہار محبت ہوگا۔ وہ اظہار محبت ہے کہ عین اظہار محبت میں فرض نماز چھوڑ دی جائے؟ وہ اظہار محبت کہلائے گا جس میں گستاخی کا عنصر داخل ہو جائے؟ میاں یہ وہ در ہے جہاں محبت بھی اصول و ضوابط کی پابند ہے، اور یہاں کی محبت نصیب ہو جائے تو سمجھ آئے کہ محبت کیسے کسی ہیں۔ تو میں تھوڑا اجمالی عرض کرتا ہوں، کیونکہ تفصیلاً تو پھر ہمارا وقت پورا ہو جائے گا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہ وہ صفات ہیں کہ اس آیہ کریمہ کے آخر میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں۔ میں نے تربیتی بیانات میں عباد الرحمن پر آپ سے گزارشات پیش کی، اور یہ لفظ اور یہ خوبصورت عطا عباد الرحمن، اللہ کے بندے، قرآن کریم فرماتا ہے، قرآن کریم صفات بیان فرماتا ہے۔ اس ماننے کو جو بنیادی حصے میں نے مانیات کے عرض کیا، اس کا ماننا پھر بندے کو کہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ مستغنی ہو جاتا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس حب کو اللہ کی نسبت کرو، اللہ کی محبت میں، مال کی نسبت کرو تو جس مال سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو محبت کا رخ جدھر بھی کرو مقدم اللہ کی ذات آتی ہے۔ تو جسے ایمان جس کے مضبوط ہو جائے، جسے راسخ ایمان نصیب ہو جائے، جسے شرف قبولیت نصیب ہو،
تو پھر اس میں رہتا دنیا میں ہے لیکن دنیا کا ہو کر نہیں رہتا۔ دنیا میں بہت بڑی بات ہے مال کا ہونا، لوگ جانے لے رہے ہیں مال کی محبت میں۔ وہ فرماتا ہے اور اس کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں کو، ذوی القربا، حق ہے قریب کہ وہ مال خرچ کرتا ہے۔ جس مال سے محبت ہے، جس ذات سے محبت ہے اور جس دل میں حق رکھتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اسے دنیا کے مال سے کوئی سروکار نہیں کہ میں اس کے لیے زندگی بسر کروں۔ لیکن معزز سامعین کرام، یہ یاد رکھیں، قرآن کریم کا جو فرمان ہے، اس کا جو حکم ہے، اس کی حدود جو وہ ہیں جو نبی کریم نے مقرر فرمائی ہیں، مال کے اخراجات کا بھی فرمان موجود ہے، کہاں کب کیسے کتنا خرچ کرنا ہے اس کے مطابق۔ لیکن جو اصول بیان فرمایا جا رہا ہے، مال کی محبت اس کی راہ کا رکاوٹ نہیں ہے، وہ عزیزداری میں خرچ کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عزیزداری کو قائم کرے، جہاں کمزور ہیں وہاں کا قائم کرنا آپ نے پسند فرمایا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، یہی صدقہ اگر اپنی عزیزداری میں دیتا ہے اسے 2 حصے اجر اور ثواب بھی ملتی ہے، اور اللہ کریم اسے وہ صدقے کا ثواب بھی دیتے ہیں۔ قرابت داری جو اس نے پوری کی، رب کائنات اسے اس کا اجر اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ والیتامی، اور یتیموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے روز محشر کا جنت میں اس کا مقام ان 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، اس طرح میرے ساتھ ہو۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جنت کا ساتھ ایسے فرمایا کس کے لیے؟ جو کفالت کرتا ہے یتیم۔ تو پھر کتنی وعید ہوگی جو یتیم کا مال کھاتا۔ آپ اس سے عمل کو دیکھو کہ بات فائدہ اور نقصان وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اور یہی پہلو عزیزداری میں آئے تو دونوں حکم پورے ہوئے۔ والمساکین، اور فقیروں کو، وابن السبیل، فرمایا گیا ہے کہ مانگنے والا اگر سفید گھوڑے پر بھی بیٹھ کر آئے تو اس کا مانگنا یعنی اسے کچھ دیا جائے، وہ اپنے حصے کا خود جواب دے لے گا کہ اسے ضرورت نہیں تھی تو اس نے کیوں مانگا، لیکن سوالی کا سوال جو ہے اسے رد نہ کیا جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے اہل و عیال کا وہ حق جو ان کا ہے وہ مخلوق میں بانٹ دو۔ قرآن کریم فرماتا ہے ہاتھ کھول دو گے تو تنگ دست ہو۔ اعتدال، دین اسلام کے ہر معاملے میں اعتدال ہے۔ تو جب بات مسافر کی آتی ہے تو اس سبیل کی تفسیر میں مفسرین کرام پھر بات مہمان بھی کرتے ہیں۔ آج تو کہتے ہیں نا فلاں مہمان نواز ہے تو ذات پر لیتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کو پسند ہے، جسے اختیار کرنا پسند فرمایا گیا ہے کہ جو سوالی ہے اس کا سوال ہو، فقیروں کو اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں کو چھڑانے میں، یعنی کوئی سوال کرے جو حدیث شریف میں آتا ہے بکری کا جلا ہوا ایک پھر ہے تو وہی دے دو، یعنی جو ہو سکتا ہے، آخر جو ہو سکتا ہے وہ بھی کر دو۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اعتدال، اب سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ہر پہلو سے زندگی کے جس پیچ و خم سے گزرتا ہے مقدم اللہ اور اس کے حبیب کا حکم رکھتا ہے، یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ وہ صفت ہے جنہیں قرآن کریم سچے فرما رہا ہے کہ یہ سچے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر۔ غالباً کل میں دوستوں سے بات کر رہا تھا، تربیت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا بزرگوں کے واقعات دیکھیں تو دعوت یا کلام اس خطے میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کا بندہ فوت ہوا، دار دنیا سے رخصت ہوا،
اس کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں کے تعداد میں کافر مسلمان ہوئے. یہ تاریخ. جہاں سے اللہ کے بندے گزرتے ہیں وہاں مخلوق ایمان کی طرف اور نماز کی طرف راغب ہوتی چلی جاتی ہے. جہاں ایمان ہے کمزوریاں وہاں نمازی ہوتی چلے جاتی. میں نے کہا ہم بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں. جس بازار سے گزرتے ہیں وہاں کیا ہوگا اپنی نمازیں قضا کر بیٹھتے. یہ نحیفی کیوں ہے؟ یہ کمزوری کیوں ہے؟ وہاں پختگی کیوں تھی؟ وہ بنیاد جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کا نام. اللہ کا نام اختیار کرو معزز سامعین کرام، مضبوط اختیار کرو، کوئی دن ضائع نہ ہو. صبح و شام اختیار کرو اور اس درجے کا اختیار کرو کہ یہ اختیار کرنا دوامی ہو جائے. ذات سنبھلے گی، اپنا معاشرہ سنبھلے گا، امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا، اس قوم کے بخت کھلیں گے. یہ وہ بنیاد ہے جسے کہا جائے کہ یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے. یہ وہ جواب ہے کہ بے شمار سوال کرو، سینکڑوں ہزاروں سوال کرو اور شرط لگا دو کہ جواب ایک دینا ہے، تو جواب ہے اللہ. میں نے اپنے بیانات میں پوری کوشش کی ہے کہ پورے اجتماع کا کبھی کسی بیان کو وقت گزارنے کے لیے عرض نہیں کیا. ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں ان میں ایک صدق ہو، سچ ہو، درد ہو، واقعتاً مقصد ہو. مقصد لفاظی نہیں ہے، ذات نہیں ہے. پھر بالخصوص اس اجتماع میں میں نے کوشش کی کہ ہر بیان میں ہم اپنے آپ کو جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھروں اپنے بچوں کو دیکھیں. یہ ننھے پھول جو ہماری آغوش میں ہیں ان کی تربیت کو دیکھیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ جاریہ ارشاد فرمایا، ہم ان کی نگہداشت کو دیکھیں. کیوں غیر ہمارے بچوں کو استعمال کرے؟ کیوں غیر ہمارے بچوں کو، امتی کے بچوں کو دین کے خلاف استعمال کرے؟ کیوں اس امتی کے بچوں کو ان کے ملک و قوم کے خلاف استعمال کرے؟ ہم موقع دیتے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اپنے فرائض ادا نہیں کرتے. میں نے ہر بیان میں کوشش کی ہے یہ ادراک کرو. آج بھی یہ عرض کر رہا ہوں، اپنا آپ سنبھالو، اہل خانہ سنبھالو، اپنا گھر سنبھالو. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. آج رشتہ ہوا بڑی محبتوں اور چاہتوں سے دو خاندان ملے، عین رخصتی کے بعد میاں بیوی بھی فتح و شکست میں، خاندان بھی فتح و شکست. بھول گئے ہو حقوق و فرائض کی تقسیم، بھول گئے وہ انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے، جو قرآن کریم کا حکم ہے ایک ایک چیز کو اختیار کرو، حدود و قیود سلامت ہو جائے گی. تو معزز سامعین کرام، بات نماز کی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نمازی جب تک دھیان نماز میں رکھتا ہے اللہ کریم اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اپنی نمازوں کو ٹٹولو، دیکھو ابھی جو فجر پڑی تھی کتنا دھیان تھا میرا اور آپ کا اپنی فجر کی ادائیگی. ہم تو جہان فانی کا سارا حساب لے کر اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں اور کہاں ہیں. کبھی دیکھنا کثیر سجدہ صاف کیوں کرتے ہو، کوئی نہیں پتہ، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی، کوئی معلوم. تو نماز جو اس کا حکم ہے، نماز کا قیام، اس کی ساری نزاکتوں کے ساتھ نماز کو قائم کرو، تو پھر جس نماز میں نمازی کی طرف اللہ کریم متوجہ ہوں گے، اس کا یہ حال نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مطاف میں یہ کہنا پڑے کہ اپنی قیمتی اشیاء کا خیال کرو. کہاں؟ مطاف میں. آتا الزکات، اور فرمایا زکات ادا کرو. پہلے حصے میں بھی سارا اخراج ہے، پھر یہاں اس فریضے کی بات آئی جو مال کو پاک کرتا ہے. مال میں جو میل ہے، جو کمزوری ہے، یہ وہ بھٹی ہے زکات کی جو اس میل کو بھی دور کرتی ہے، پاک صاف کرتی ہے
اور اس مال کے مالک کے دل کو بھی صاف کرتی ہے کہ مال جس کا ہے خرچ اس کے حکم سے ہے، وہاں خرچ ہے جہاں وہ پسند فرما رہا ہے، اور صرف یہ کمال نہیں میں خرچ کر رہا ہوں، صدق یہاں تک ہے کہ دے وہ رہا ہے، خرچ کرنے کی توفیق اس کی۔ تو معاملہ اللہ کے سپرد کیا کرو۔ تربیت کر رہا تھا، ذکر سکھایا اور ذکر اختیار کرنے کی عرض کی، تو جن سے عرض کر رہا تھا وہ فرمانے لگے میں نے آپ کی بات سمجھ لی، ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، اس ایسا ہی کرنے کے ساتھ اللہ کی توفیق جوڑ لو تاکہ ایسا ہوتا رہے، ہم کمزور۔ تو جب بات معاملہ کی آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا میرے حبیب انشاءاللہ فرمایا کریں۔ تو اپنے معاملات پر جب بات آتی ہے تو معاملہ اللہ کے سپرد کیا کرو، اللہ توفیق دے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ قائم رکھے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ تو بات زکوٰۃ کے دینے کی نہیں ہے، جس نے دیا ہے اس کے حکم پر دے رہے ہو۔ جب یہ حقیقت سمجھ آتی ہے تو اس میں بڑی ایک نزاکت ہے، اس نے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ بات ابھی ہماری جو مائیں بہنیں ہیں الاخوات کی، یہاں آنے سے پہلے تقریب تھی حلف برداری کی ذمہ داران، اور الحمدللہ 80 سے زائد شاعر ہوں گے کہ جہاں یہ خواتین کی جماعت باقاعدہ ایک منظم طریقے سے کام کرتی ہے پاکستان کی۔ تو وہاں حلف میں جہاں شیخ کی بات آتی ہے تو میرے محسن و مربی شیخ لکھا ہوا، تو میں یہ لفظ نہیں پڑھ سکا۔ اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ جب میں نے یہ لفظ لکھے تھے تب میرے روبرو میرے شیخ تھے۔ تو زندگی نے جانے کیا کیا کروٹیں بدلنی ہیں، رب کائنات نے موقع دیا ہے، اس کے سپرد کرو، اپنے حصے کی محنت کرو۔ فرمایا والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور یہ لوگ جب عہد کریں تو اپنے وعدے پورا کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے منافق کی جب نشانیاں بیان فرمائی گئیں تو اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب عہد کرتا ہے پاس نہیں رکھتا۔ اور کیا کہتے ہو، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں منافق کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ جب عہد کرتا ہے پورا نہیں کرتا، وعدہ وفا نہیں کرتا۔ رب کائنات فرماتے ہیں سچوں کی نشانی ہے اپنا عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عہد ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیسے پورا کرو گے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو معزز سامعین کرام، بات کو عام نہ لیا کرو، بات کرو، حق کرو اور پھر قائم رہو۔ بندہ مومن بولے اور اگلا مشکوک ہو، تو معزز سامعین کرام جب اس بنیادی عہد کو پکڑو گے تو زندگی کے معاملات کی ایک ایک حصے تک آتے چلے جاؤ گے۔ جب زندگی کے حصوں کو دیکھو گے تو پھر سمجھ آئے گی باتوں کا پورا کرنا، پھر باتیں اتنی کرو گے نا جو اپنی بساط کی ہیں۔ اللہ وعدے وفا کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، فرمایا اور تنگی اور بیماری اور حالت جنگ میں صبر کریں۔ تین حال بیان فرمائے۔ تنگی، کسی طرح کی بھی تنگی ہو سکتی ہے، بیماری، کسی طرح کی بھی بیماری ہو سکتی ہے، حالت جنگ جو دوسرے مسلط کر دیتے ہیں شدت، اس کا بھی کوئی پہلو ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صابر ہوتے ہیں، صبر سے رہتے ہیں۔ اب بات واپس لے بنیاد پر،
من امن باللہ. کیا ہوگا؟ بندے مومن کو ایک کانٹا چبھے، گناہ بھی معاف، اجر اور ثواب، اللہ کی رضا نصیب. تو بات جب آئے گی تنگی کی، فراغی کس نے عطا فرمانی ہے، تو بندہ صابر ہوگا. تو صابر ہونا عام بات نہیں ہے، یہ وہ وصف ہے کہ جسے یہ وصف نصیب ہو، ان اللہ مع الصابرین، اسے اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. تو یہ جو زندگی کا زیر و بم ہے، یہ معزز سامعین کرام، یہ خوشبختی لاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے مومن کی ہر دو حالت فائدہ مند. دکھ ہو تو وہ صبر کرتا ہے، اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے. کامیاب ہوتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو ہر دو پہلوؤں میں بندہ مومن کامیاب. تو فرمایا تنگی اور بیماری اور حالت جنگ میں صبر کریں. صبر کیا ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے صبر ہے کلی طور پر روک دینا. آپ فرماتے تھے مفہوم سمجھنا ہے تو سمجھو کہ سر پٹ دوڑتا گھوڑا، اس کی لگام پوری قوت سے ایسی کھینچی جائے کہ وہ رک جائے، قدم نہ بڑھا سکے. اپنے آپ کو شریعت مطہرہ پر سختی سے روک لینا کہ اس میں کمی بیشی واقع نہ ہو، یہ صبر کی حقیقت ہے. ہمارے نزدیک صبر وہ ہے کہ تکلیف پہنچی، کوئی دکھ پہنچا تو وہ چیخ کا چلایا نہیں یا رویا نہیں. انسانی فطرت ہے کہ اسے دکھ ہو کہ اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو مبارک چھلکے. صبر سے مراد ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو، وہ چیخ و پکار جو معترض کی حالت تک پہنچا دے وہ نہ ہو. ہم جب تکلیف پر بات کرتے ہیں تو ہماری بات اعتراض کی صورت میں چلی جاتی ہے. کیا کہتے ہو؟ کوئی فوت ہو جائے کیا کہتے ہو؟ ابھی تو اس کا وقت نہیں تھا، تو نے پیدا کیا تھا، تو نے زندگی مقرر کی تھی، تو نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس کا وقت کب ہے. جس کو جان جب تک اللہ نے پیدا فرمایا عین اس کا وہ مقام ہے. تو جو اپنا حصہ ہے سبب کا اسے پورا اختیار کریں، ہر صورت میں صابر ہوں. اب صابر ایک کیفیت اور حال ہے، کوئی شے نہیں کہ کوئی کندھے پر اٹھا کر پھر رہا ہو. ایمان وہ قوت اور وہ بنیاد ہے، عبادات وہ حصے ہیں جو تمہیں صابر کریں گے. صابر ہونا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا. تو اللہ کی رضا پر راضی ہونا معزز سامعین کرام، پھر احکامات دین دیکھو، سمجھو. کیا کہتے ہو؟ دوست آ گئے اس لیے نماز چھوٹ گئی. کیا کہتے ہو؟ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا ہے؟ اب اس کا کوئی نام نہیں ہے، طبیعت نہیں ٹھیک، کیا بیماری ہے کوئی پتہ نہیں. آپ سر کا درد کہو، بخار کہو، پیٹ کا درد، کچھ تو سمجھ ہے، طبیعت خراب ہے. کیا چھوڑا؟ کاروبار چھوڑا، معاملات اپنے ذاتی پسند و ناپسند کے وہ دیکھ کے چھوڑے ہو. جب چھوڑا نماز چھوڑی تو سمجھ آتی ہے کمزوری ہے، مان رہے ہو، اس ماننے کے ساتھ یقین درکار ہے. صابر ہوگے جب ان باتوں اور ان اصولوں کو اپناتے ہوئے آؤ گے تو یہ صداقت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ مومن صابر ہوگا. تو رب کائنات فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. ایمان اس درجے پر پہنچاتا ہے کہ پھر یہ وصف نصیب ہوتے ہیں، اور یہ وصف سچوں کے ہیں، منافقوں کے نہیں ہیں. آئیں ان اوصاف کو تلاش کریں، دوسروں میں نہیں. تلاش کرنا ہے تو آئینے میں، دوسروں میں نہیں. اس تلاش کا حل آئینے میں ہے، دوسروں میں نہیں ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. پرہیزگاری کیا ہے؟ کیفیت حال تو ہے،
معزز سامعین کرام، ایک رشتہ ہے جس کی بنیاد صاحب ایمان کو اللہ ایسے فرماتا ہے کہ والذین اللہ والذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحب ایمان کا دوست۔ اب اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر صاحب ایمان کا دوست، تو کہاں سے نصیب شروع ہوا؟ اور رب کائنات فرماتا ہے اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو بندگی کا رشتہ، اس کی وہ نزاکت، اس کی حلاوت اور اس کا راسخ اس درجے کا کہ پھر اس کے معاملات اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو بندہ گنہگار دعا گو ہے کہ رب کائنات ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی انسانی کوشش ہوتی ہے اس میں لغزش اور کمی رہ جاتی ہے۔ رب کائنات ہماری کمزوریاں اور غلطیاں معاف فرمائے، بالخصوص ان انتظامات میں جنہوں نے جہاں جو کردار ادا کیا اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اور جو لغزش ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ اور تمام خواتین و حضرات جو سفر و حضر سے گزر کر گرمی کے اس موسم میں یہاں تشریف فرما ہیں، دعا گو ہوں رب کائنات آپ کا ایک ایک قدم قبول فرمائے، اور وجود سے ٹپکنے والا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا، رب کائنات اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا مانگتے ہوئے اگر رونا نہ آئے تو پسندیدہ ہے کہ ایسا منہ رکھ لے بندہ جس میں عجز ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اعمال ہیں، جب بات ہمارے ساتھ جڑتی ہے تو اعمال یقیناً کمزور ہوگی۔ بات اس طرف جاتی ہے تو اس کی شان کریمی ہے، اللہ رب العالمین ہے، تو وہ اپنے کرم اور رحمت فرمائے ہم پر، یہ کمزور اور نحیف عبادات قبول فرما لے۔ آئے خیر سے ہیں، دعا ہے اپنی اپنی منزل تک خیر سے پہنچیں۔ ہم سارے مسافر ہیں، بھیجا اس نے خیر سے ہے، خیر عطا فرمائیے۔ دعا اللہ ہمیں اس خیر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہیں مسافر تو چل رہے ہیں، تو جو چل رہے ہیں تو منزل کو جانا ہے، اس کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات یہ جو کل زندگی کا سفر ہے اس کی خیر فرمائے، اور دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب ہو۔ اور رب کائنات یہ جو اپنی ذات ہے، یہ جو اپنی ذات ہے جس میں جان ہے، اس ذات سے چھٹکارا وہ دے کہ ہم اس ذات میں ڈوب نہ جائیں۔ کیا کہتے ہیں کہ میرے اتنے سجدے ہیں، میں نے اتنے ختم قرآن کیے ہیں، میں اتنی تسبیحاں پڑھتا ہوں، اتنے نفل ادا کیے ہیں، اتنے لوگوں تک دین پہنچایا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی اس ذات اور اس نفس سے محفوظ فرما۔ اپنا آپ تیرے حوالے ہے۔ بہر اللہ لوگ بادبان کھولتے ہیں، اپنی کشتی ہوا کے سپرد کرتے ہیں۔ بہر اللہ لوگ بھی مخلوق، ہوا بھی مخلوق، تیرے فیصلے، ہم اپنا آپ تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین توفیق بخشے تو میں سب سے عرض کروں گا، بے شمار طرح سے فساد ہے، ہر خرابی فساد ہے، اور بے شمار صورتیں ہیں۔ کبھی کسی ایسی صورت کی نظر نہ ہونا جس سے اپنے ملک کی بنیاد اکھڑے، اس قوم میں تفریق پیدا ہو سکے، وہ بات بولو جس سے اس قوم میں اتفاق پیدا ہو۔ ہمارے ساتھ اقوام عالم سے لوگ منسلک ہیں سلسلے میں، وطن عزیز کی کثیر تعداد ہے، لیکن دنیا کے مختلف خطوں میں باسی جو ہیں وہ بھی منسلک ہیں، تو سلسلہ عالیہ سے صرف پاکستانی منسلک نہیں۔ لیکن جہاں جب میں بات کرتا ہوں اور بحثیت قوم بات کرتا ہوں
تو میں بحثیت قوم اور بحثیت بات کرتے ہوئے میں بحثیت مسلمان بھی بات کرتا ہوں. تو جہاں جو ہے خیر کا عمل کرے، لیکن بالخصوص جہاں کہ ہم باسی ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں، 52 سے زائد ریاستوں میں تمام خرابیوں، تمام مسائل کے باوجود اگر کسی ملک میں کوئی سکت ہے تو وہ یہی ملک ہے جو وطن عزیز. ہر طرف کی گدیں اس لیے یہاں آ رہی ہیں نوچنے کو کہ یہاں کوئی گوشت ہے، یہاں کوئی موقع ہے تو ہر طرف کی گدوں کا رخ اس طرف ہے. ماں ہڈیاں ہوتی تو یہ گدیں ادھر نہ آتی. تو میں عرض کروں گا اپنے تمام سالکین سے، کبھی کوئی لفظ اور کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اپنے ملک اور اپنی قوم کو نقصان پہنچے. اور میں بحثیت پاکستانی نہیں کہہ رہا، میں بحثیت مسلمان کہہ رہا ہوں. ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی. اور بحثیت قوم کہتا ہوں کہ 14 اگست جو وطن آزادی کا دن ہے، آج ہمیں کوئی نعرے دے کہ ہمارا پاکستان کا ہو، یا کوئی ہمیں نعرہ دے تمہارا پاکستان کا ہو، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 14 اگست منانے کی نہیں، اختیار کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ میرا پاکستان ہے یا تیرا پاکستان ہے. ہم سب محافظ ہوں گے اپنے ملک، اپنی قوم. تو جب بحثیت مسلمان دیکھو گے تو یہ خطہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. جہاں لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئی تھیں، وہاں ہم قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. اور جہاں فیصلوں کی بات ہے، میاں ہمارے اختیار میں تو فیصلے نہیں ہیں. یہ ایک 24ویں کروڑویں اکائی وجود ہے. اللہ کے نام پر بننے والے اس خطے پر یہ نچھاور کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرکار محمد، سرکار محمد، صلو علیہ. لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ جہاں جس کا جتنا اختیار ہے، جو گزارشات میں نے پیش کی ہیں، والیوم الآخر، اپنا سامان اٹھائے گا اللہ کے حضور پیش. آج اگر کسی کی قوت آمد الناس سے باہر ہے تو رب العالمین کی جو وسعت ہے، جو ذات ہے، جو اس کی قدرت ہے، اس سے باہر کوئی شے نہیں. رب العالمین توفیق عمل عطا فرمائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.